ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کسی منصف یا جج کو یہ حق بھی نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری توہین کرے، کیونکہ کسی آئین اور قانون کے تحت کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں صحیح کہ کسی وکیل کی، ہاں اگر میں غلطی پر ہوتا ہوں. لیکن آپ نے کبھی کوئی لڑائی کی ہے کسی سے، کوئی میرا کتاب خیال مار ہے دی ہو یا کچھ ایسا کچھ سننے میں آیا ہے؟ ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں صحیح جس میں ایک جج صاحب نے جو ہے ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہوا تھا. اور وہ ایک جج صاحب تھے جو انہوں نے دبانا چاہا. اس کا خیال تھا کہ شاید یہ عدالت کا وقار، ڈیکورم اور یہ اسے دب جائے گا. تو لیکن آپ نہیں دبے، آپ نے دبنا کیا تھا، وہ بھاگ گیا. آپ توہین عدالت سے بچ گئے پھر؟ توہین عدالت کی دیکھیں، توہین عدالت میں کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، صحیح، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ میرے لیمٹس کہاں پہ ہیں. اچھا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ایک دو انسیڈنٹ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. کنڈی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اس دفعہ عید پر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو عید مبارک کی کال کریں گے یا میسج کریں گے؟ میری کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا خواہش نہیں ہے، صحیح ہو گیا. مروت صاحب آپ علیمہ بی بی کو یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو عید مبارک کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے بیچ گزر گیا ہے، عید مبارک تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے. صحیح ہو گیا، صحیح. یعنی آپ دونوں جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہے. نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے رویے جو ہے نا وہ ساری عمر کے لیے آپ کو سیراب کر دیتے ہیں. مجھے کوئی خیر کی توقع زندگی بھر ان سے نہیں ہے، ان کے چاہنے والوں سے نہیں، ان کے فالوور سے نہیں ہے. لہذا اپنی خیر، اپنی نیکی، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ اپنے پاس رکھے. کوئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھیں، زندگی میں ایک سبق میں نے ہمیشہ خود بھی سیکھا ہے، اپنے جونیئرز کو بھی بتایا ہے، اور جب بھی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں پڑھایا ہے. جو شخص مرد یا خاتون آپ کی قصداً توہین کرتا ہے اس کو قطعاً مت چھوڑو. صحیح. اس کو اس مقام تک پہنچانا فرض بنتا ہے جس مقام کی وہ خواہش یا تمنا کرتا ہے یا کرتی ہے. میں نے کبھی ایسے لوگوں کو معاف کیا ہی نہیں ہے. اچھا گورنر صاحب، آپ کی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو صلح ہو گئی ہے نا؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل رائیوری جو ہے وہ ہماری کافی عرصے سے رہی ہے. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، میں بھی لڑوں اور پھر بھی فیوچر میں بھی لڑتے رہیں گے. اسی وجہ کہ دیکھیں کس سے ملنا، جیسے میں نے بھی آپ سے بات کی نا کہ میں اگر پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ہمارے دوست کافی ہیں، تو تصویر آ جائے گی تو ٹرالی شروع ہو جائے گی. بالکل. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں ہمارا مولانا کے ساتھ ساری عمر اختلاف رہا ہے اور رہے گا بھی شاید فیوچر میں. لیکن جہاں پر ملاقاتیں ہیں، ملنا ہے، اس سے کوئی قدغن نہیں ہے کہ ملاقات کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں چیزیں، اس پہ کوئی بھی چیزیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اور آپ اپنی عزت بھی خود کرواتے ہیں کسی. اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو آپ کو کوئی عزت دے گا. تو جو پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ میٹنگس کرنا ہے، چیزیں کرنا ہے، اس کو عزت دی ہے. ویسے ہی میں آپ کسی کو عزت دیں تو آپ کو ایکسپیکٹ. صحیح. اچھا اب ہم ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں. میں ایک ایک کوشچنز آپ لوگوں سے کروں گی، بٹ آپ نے فوراً سے اس کا مجھے آنسر کرنا ہے. کنڈی صاحب پہلا سوال آپ سے، ڈی آئی خان یا گورنر ہاؤس؟ ڈی خان. دیکھیں گاؤں ہوتا ہے. دیکھیں گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤسز یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس، یہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن اپنے علاقہ جو ہوتا ہے اپنے علاقہ ہوتا ہے. صحیح. آپ سے دوبارہ سوال کروں گی، علیمہ بی بی یا سلمان اکرم راجہ؟ کوئی تیسرا آپشن بھی دے. تیسرا آپشن مجھے سوچنا پڑے گا. چلے، گوہر خان، علیمہ بی بی؟ گوہر خان. تو گوہر خان. چلے ٹھیک ہے. کنڈی صاحب، آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری؟ آپ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، ایک سوال ہے، معصومانہ سوال جیسے کرتے ہوتے ہیں، معصومانہ سوال. کیا اس میں کیا کرنا، مطلب ان دونوں میں سے کسی کو چوز کرنا ہو تو آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو؟ بھابھی بلاول بھٹو کے ساتھ، اس کی وجہ؟ ینگ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر ہیں، ان کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ان کی چیزیں مانتے بھی ہیں. بٹ ینگ ٹیم، ینگ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ فیلڈ ورک سارا کچھ ان کے ساتھ. صحیح. اچھا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہر پارٹی کے جو آپ جس کو بھی اپنے جس پارٹی کے آپ ممبرس کو یہاں پہ بلائیں گے عید شو پہ یا کسی ٹی وی پروگرام میں، ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ان کے پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. صحیح. اچھا آپ بتائیے گا مروت صاحب، وکالت یا سیاست؟ وکالت. تو پھر کیوں آپ کو لگا کہ سیاست میں آ کے ٹائم ویسٹ ہوا؟ نہیں، میں آج بھی وکیل ہوں. میری پہلی ترجیح ہمیشہ سے وکالت رہی ہے. تو پھر مروت صاحب پھر ابھی تک آپ ایسے آپ کی سیاست پوچھ میں رہے تھے نا، آپ وکالت کریں گے یا اینکرنگ کریں گے؟ میں وکالت بھی کر رہی ہوں، میں اینکرنگ بھی کر رہی ہوں. دونوں چیزیں. لیکن وکالت جو ہے نا، جی، میرا ذریعہ معاش ہے.
ब्रेड एंड बटर है मेरा, और इसी वकालत में मैंने पैसा कमाया है। और आपको पता है जो जिस लेवल की मेरी इस्लामाबाद में वकालत रही है बिल्कुल। और है, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह है जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री हो जो चल रही हो। सही। तो इसमें इज्जत भी है, इसमें पहचान भी है, शनाख्त भी है, और फिर इसमें जो मज़ा है वो मज़ा तो मतलब ये वकालत में जो मज़ा है वो सियासत में कहाँ, यहाँ तो गालियाँ पड़ती है या वो आपको कहते हैं निकलो, हाँ। वो निकलने के लिए आगे डंडा बरदार खड़े होते हैं, और अगर नहीं निकलते आपके हैं शिकवे बहुत ज्यादा और वैलिड शिकवे हैं। चले। चले, अच्छा जी, अब कुंडी साहब आपसे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा? हर उसका अपना एक वो है, कौमी असम्बली का अपना एक एक्सपीरियंस है, गवर्नरशिप का अपना एक एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना होता है। सही। एहतजाज या जेल? एहतजाज का अपना मज़ा है। एहतजाज जो है लोगों को निकालना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जो है उनको जज्बात दिलाना, और फिर क्राउड को निकालना और जमा करना, और हजारों नहीं लाखों लोगों को निकालना। लेकिन मरवत साहब, लीडर बनने के लिए तो जेल में जाना पड़ता है। नहीं, जेल तो हम गए हैं। सही। जेल तो देखिए, जेल से ज्यादा असल चीज ये है, जो अहम चीज है, इस चीज को समझना चाहिए। जो काम आप बेड़ा उठाते हैं ना, उसको कामयाबी से सरअंजाम देना ये माना रखता है। ट्रू। आप एक काम का बेड़ा उठा लेते हैं और नाकाम हो जाते हैं, बात ही खत्म है। सही। कायदे आज़म कभी जेल गए? नहीं। तो कैसे लीडर बन गए? बस वो तो बाय बर्थ लीडर थे ना। बाय बर्थ कैसे लीडर बन गए? आप मतलब उसको वो वकील थे, पैदाइशी वो तौर वकील पे थे, जाते चले हैं। हम कहते हैं वो वकील थे। हाँ, तो ऐसे बोले, टॉप के वकील पैदाइशी थे। तो नहीं थे ना, पैदाइश के बाद आपने बोला ये लीडर बन गया। नहीं, टॉप के वकील थे वो। तो उनको जेल ना- नहीं गए, तो हाँ, एक केस जेल है नहीं गए। उसमें। हाँ, वो बैरिस्टर थे, टॉप के वकील थे। तो क्या ही आप बात होती है अगर आज के हमारे लीडर्स भी कायदे आज़म नहीं, की तो तरह होते। मतलब आप उसे मिसाल दे सकते हैं कि बिल्कुल। कायदे आज़म भी लीडर बने बगैर जेल। कुंडी साहब, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? मैं शहबाज शरीफ इसलिए कहूँ कि मेरे नवाज शरीफ के साथ काम करने का मौका मुझे नहीं मिला। सही। तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जब 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, मैं उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट साहब में गवर्नर हूँ, तो कुछ ना कुछ जो है वो इंटरेक्शन का जो है बहुत कम, वो भी बहुत कम मिलते हैं। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। सही। तो लेकिन जो चीज़ भी है मुस्लिम लीग आज भी जो है, तो इट्स बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, बट स्टिल यू प्रेफर शहबाज शरीफ? वर्किंग रिलेशन में कह रहा हूँ। सही। और सही। अगर लीडरशिप के हैं तो ये नवाज शरीफ है। सही। वोट अभी भी नवाज शरीफ के। सही। मरवत साहब, सुहेल आफरीदी या मरियम नवाज? सुहेल अफरीदी। सुहेल आफरीदी। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मरियम साहिबा का नाम लेंगे। नहीं, देखिए मेरे सूबे का वज़ीर आला है, खान का नामजद करता है, और इसके अलावा मेरा तो मरियम लाख नवाज भी तो इख्तिलाफ। हाँ जी? वजीर आला है। मरियम नवाज भी तो वजीर आला नहीं है। नहीं, मेरा लाख उससे इख्तिलाफ सही, सही। लेकिन बुग़्ज़ में मैं इतना भी नहीं गिर सकता हूँ कि मैं, हाँ, मरियम नवाज जो है उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा मैं तरजीह दूंगा केपी के वज़ीर आला को।